إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اور یہ ایتھیسٹ لوگ، منکرین خدا، یہ کہتے ہیں کہ بجز اس دنیا کی زندگی کے کوئی اور زندگی ایگزسٹ نہیں کرتی. وما نحن بمبعوثین، اور نہ ہی ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جو سرے سے آخرت کی زندگی کے منکر تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن آخرت کو نہیں مانتے تھے. اسی لیے ہمارے دین اسلام کی بنیاد بیسیکلی 3 عقائد پر ہے. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور اسی میں امپلائڈ ہے ختم نبوت، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت. باقی جتنے بھی عقائد ہیں وہ ان 3 مین کیٹیگریز میں ہی فال کرتے ہیں. مثلا فرشتوں پر ایمان، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں ہی امپلائڈ ہے. کتابوں پر ایمان، وہ رسولوں کو ماننے میں ہی امپلائڈ ہے. اسی طریقے سے عذاب قبر پر ایمان، وہ عقیدہ آخرت اسی کے اندر شامل ہے. اس کے علاوہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے. تو وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخرت کی زندگی کے قائل نہیں تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی سمپل ایک ریزن ہے. اگر آخرت کی زندگی ہے تو انسان پھر اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. یہ سیدھی سی بات ہے. اسی لیے بعض لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ابو جہل کو کلمے کی سمجھ آ گئی تھی کہ کلمے کا مطلب ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، مرضی چلے گی اللہ کی. اور یہ انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے رب کی مرضی پر عمل کرنا. اسی کو تو اسلام کہتے ہیں. مسلم کون ہوتا ہے؟ To acquire peace by submitting your will to Allah. اللہ سے امن و سلامتی کا حصول حاصل کرنا، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد کہ اے میرے رب اب میری مرضی نہیں چلے گی، تیری مرضی چلے گی. یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اس لیے پھر کافر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتے تھے آخرت واخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اگر آخرت ہوئی بھی تو دنیا میں جس طرح اللہ نے ہمیں اب بھی نوازا ہے، مسلمانوں تم تو غریب غربے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اکثر غریب لوگ ہی تھے، تو یہاں بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہے، آخرت میں بھی ہمیں اللہ دے گا. وہی بات تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہے. دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے، بہلاتے ہیں دل کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہاں پہ ان کا ٹیکنیکل جواب نہیں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ آخرت میں انسان کو زندہ کر لے گا. اس پہ پوری ایک سورت الگ سے نازل ہوئی، سورہ قاف، 2 نقطوں والا قاف. جسٹ
45 آیات کی وہ سورت ہے، پارہ نمبر 26 میں. اس پہ میں نے پوری سورت پہ ایک لیکچر دیا ہے 1 گھنٹے کا، جو مسئلہ نمبر 59 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہے، اور اس کا عنوان ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. وہ سورت کا مرکزی ٹاپک ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ ایک سپریم بینگ، ایک سپر نیچرل ایجنسی ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے، فزیکل فینومینا آف نیچر اور سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے. اور اس میں جو نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کے فگرز تھے وہ بھی میں نے پیش کیے ہیں، اور قرآن پاک سے جو دلائل تھے وہ بھی سامنے رکھے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی. یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں کتاب الجمعہ چیپٹر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر سورہ قاف ہوا کرتی تھی. آخر حکمت کیا تھی؟ اس میں تقریباً سارے ٹاپکس کور ہیں جسٹ 2-2.5 صفحوں میں، لیکن مرکزی ٹاپک ایمان باللہ پر اور آخرت پر ایمان، اور اس کے دلائل، عقلی دلائل. تو یہاں ہم سکپ کرتے ہیں اس بات کو اور آگے چلتے ہیں. تو کافروں کی سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت میں ہمیں لوٹنا ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذَا وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے انسان کاش تو وہ وقت دیکھ لے کہ جب یہ لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اب تو مردے زندہ ہو گئے. اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے؟ دیکھو میں نے تمہیں زندہ کر لیا. اللہ اکبر. قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے اے رب ہمارے تیری قسم حق ہے، تو نے ہمیں زندہ کر لیا، لیکن اب کیا فائدہ؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو دنیا میں تم میرا انکار کیا کرتے تھے. والعیاذ باللہ تعالی. اب اس دن مانا تو کیا مانا؟ ماننا تو یہاں ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں غیب میں، انہی کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر. دیکھ کر تو کافر بھی مانیں گے اور کہیں گے اے رب تیرے رب ہونے کی قسم واقعی حق ہے، تو نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر لیا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہ گئے کہ جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیا. حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی ان پر، اور یہ قیامت اس دنیا میں بھی آئے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس پر موت آ گئی اس کی قیامت اس پر قائم ہو گئی، کیونکہ آخرت کے معاملات شروع ہو گئے. پھر نزع اس کی پہلی سٹیج ہے، پھر روح کا نکلنا دوسری سٹیج، پھر قبر کے سوالات تیسری سٹیج، اور یہ سلسلہ چلے گا حتیٰ کہ ان میں سے جب کسی کو موت آ جاتی ہے یا اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے بغتتاً، اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہنے لگتے ہیں ہائے افسوس اس بات پر، اس کوتاہی پر جو ہم نے اس معاملے میں کی. کس معاملے میں؟ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم جو دھوکے میں رہے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن بوجھ اپنے، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں پر. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل تماشا. یہ مطلب نہیں کہ اس میں کھیل تماشا کرنا شروع کر دو، مراد یہ کہ جیسے کھیل تماشے میں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، انسان پلاننگز ہی کرتا رہ جاتا ہے اور وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے سلپ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا تجربہ انسان کو، مجھے ہوا ہے ایکسپیرینس، جب انسان کبھی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو سی ویو کے لیے، تو جب پانی کی لہریں آتی ہیں تو آپ کو اچانک جب وہ واپس جانے لگتی ہیں تو لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے ریت ہی نکل گئی ہے.
بالکل اس طریقے سے انسان کی موت کا وقت سر پر آ ٹپکتا ہے اور انسان پلان کرتا رہ جاتا ہے، بس میری بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، اس کے بعد تو میں نے مسجد میں ہی بیٹھے رہنا ہے، پھر تو میں نے قرآن کی دعوت میں لگ جانا ہے، پھر میں نے قرآن بھی سیکھنا ہے، بس میری نوکری لگ جائے، بس میری شادی ہو جائے، بس یہ ہو جائے. ایسے عجیب و غریب مائل سٹونز اپنے لیے سیٹ کیے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں چلتی ہی جاتی ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ. اور آخرت کی زندگی ہے بھلائی والی زندگی، بہتر زندگی، لیکن کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں. دودھ پینے والے مجنو کے لیے نہیں، وہ مجنو جو اپنے رب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو. اور تقوی کے اندر سارے کے سارے دین کا ایسن موجود ہے. پوری زندگی انسان تقوی کی تلاش میں ہی گزارے گا تو آخرت میں کامیابی ہوگی. تقوی کیا ہے؟ وقار عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. تقوی کیا ہے اللہ کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور قیامت والے دن جواب دہی کے خوف سے انسان گناہوں سے بچ جائے. یہ ہے تقوی. یہ ایک اس کی شکل. اور دوسری شکل اللہ کے حضور پیشی کے خوف سے اللہ کی عائد کی ہوئی پابندیوں کا خیال رکھے. نیند قربان کرنی پڑے لیکن فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے مت چھوٹے. بھوک کی قربانی دینی پڑے اور پیاس کی قربانی دینی پڑے لیکن جون جولائی کے روزے ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو بڑے مشکل ہوتے ہیں وہ نہ چھوٹے. افلا تعقلون. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ ہے اسلام جو انٹلیکٹ کو ابھارتا ہے کہ عقل سے سوچو کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے اتنی بڑی آخرت کی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی کانٹیکسٹ میں میں نے ایک پوری گفتگو کی ہے 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات مختلف جگہوں سے بیان کر کے کراس ریفرنس کے طور پر تو دنیا کی زندگی کی بے ثباتی پہ میں نے گفتگو کی ہے. اور یہی دنیا کی زندگی ہے جو اس کو انسان کو رزق حرام پر اور دنیا کی آسائش کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز ختم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اب اگلی 5 آیات قرآن پاک میں چند اہم ترین مقامات میں سے ہے جس میں پہلے 3 آیات کے اندر یعنی 33، 34 اور 35 میں اس سورت کا جو اہم ترین ٹاپک ہے یعنی پروفٹ کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جس طرح اگلے انبیاء کو دیا گیا تھا جو کافروں کا اعتراض تھا، اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور اس کی انٹینسٹی کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر اگلی 2 آیات میں 36 اور 37 کے اندر اس کا سلوشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی مشکل میں آ گئی تھی. میں نے سورۃ الانعام کے شروع میں بھی تعارف میں بتایا کہ اس کا مرکزی ٹاپک ہی یہی ہے کہ چونکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے. ویسے آپ کے سینکڑوں ہزاروں معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت ان پر نہیں ہے. بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، ایک سفر کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان پیاس سے نڈھال تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے پیالے میں اپنی مبارک انگلیاں رکھیں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے جنہوں نے اس پانی سے استفادہ کیا؟ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا، البتہ ہم اس وقت 1400 افراد تھے جنہوں نے پانی کے اس پیالے سے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا اور اپنے لیے سٹور بھی کر لیا ایک پیالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بھی بڑا معجزہ ہے. انہوں نے پتھر پر مارا، پتھر سے تو پانی نکل ہی آتا ہے لیکن گوشت سے پانی نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ. لیکن اس پہ دعوی نبوت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ تو صحابہ کرام پر تکلیف آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے معجزہ ظاہر کر دیا. دعوی نبوت جس معجزے پر ہے وہ صرف ایک ہے، یہ قرآن.
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اسی میں ہم پڑھ چکے سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی خبردار ہو جائے، اسی کے ذریعے دعوت دے۔ تو اب یہ وہ اہم ترین ٹاپک یہاں پر آ رہا ہے۔ بہت سخت آیات ہیں لیکن ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بیان کرتے ہوئے بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو کنڈیشن تھی دعوت کے میدان میں، اس کی ہلکی سی جھلک یہاں پر نظر آتی ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علم میں ہے جو آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ کر دیتی ہیں۔ انہوں نے مرغے کی ایک ٹانگ پکڑ لی ہوئی تھی، ایک ایشو پکڑ لیا ہوا تھا کہ اگر یہ پیغمبر ہے، ان کا دعویٰ ہے پیغمبر ہے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ اگلے انبیاء نے یہ معجزے دکھائے، یہ بھی مردہ زندہ کر کے بتائے۔ ان کے لیے بھی آسمان سے بجلی آئے اور ان کی قربانی کو جلا دے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا، تو ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ اس نبی کے لیے معجزہ جو رکھا ہے وہ ہے کتاب۔ ہم نے فزیکل ٹینجیبل فارم میں معجزہ نہیں دکھانا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے رنجیدہ ہیں کہ کافروں کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ معجزہ دکھایا جائے جو کافر ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس ٹینشن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن کیوں؟ اللہ کی حکمت تھی کہ اگر ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیا پھر ان پر آ جائے گا عذاب، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو منہ مانگا معجزہ نہیں دکھایا جا رہا، کیونکہ معجزے کے بعد تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے جب اونٹنی کا معجزہ مانگا اور پھر انہوں نے اونٹنی کے ساتھ برا سلوک کیا تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اگر ان کے منہ مانگے معجزے پیش کر دیے جاتے تو خالد ابن ولید آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، معاویہ بن ابی سفیان آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، اسی عذاب میں ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ابو سفیان آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، اسی عذاب میں ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اسی طریقے سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ دکھا دیتا ہے تو ان لوگوں کو اسلام کی دولت نہ ملتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ لیکن جو دائی ہوتا ہے، جو اپنے رب کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ دعوت کے کام میں جڑ جائیں اور دین کو ایکسپٹ کر کے اپنی آخرت بنا لیں۔ اس کا احساس اسی بندے کو ہو سکتا ہے جو خود لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ حق بات قبول کر لیں۔ وہ بیچارہ اپنی ہر ایفرٹ پٹ کر دیتا ہے کسی طریقے سے لوگ حق بات قبول کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو ان کی باتیں جو غمگین کرتی ہیں ہمارے علم میں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی دراصل یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے زیادہ ناراض ہوتا ہے بنسبت آپ کے کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اس کا کلائمیکس چل کے آئے گا سورہ المؤمن کے اندر۔ یقین کریں انسان پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، جسے پارہ نمبر 24 میں آتی ہے سورۃ المؤمن، سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ہم اپنے مجرموں کو سزا دیں گے اور پھر ان سے پوچھا جائے گا آج تمہیں کوفت ہو رہی ہے؟ تو کہیں گے ہاں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ کوفت مجھے ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نافرمانیوں سے ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے نبی آپ ٹینشن نہ لیں، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں،
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے، حق بات انہوں نے بھی پہنچائی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، عَلَى مَا كُذِّبُوا، اس پر جو ان کو جھٹلایا گیا، ان کی دعوت قبول نہیں کی گئی. وَأُوذُوا، اور جو ان کو ستایا گیا، اذیت دی گئی، اس پر بھی انہوں نے صبر کیا. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے، اللہ کی مدد آپ کے لیے بھی آ جائے گی، لیکن وقت کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن نالج میں ہے. اور الحمدللہ وہ وقت آ بھی گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فتح مکہ کے موقع پر پھر ٹوٹل عرب میں ریولوشن بھی آ گئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ نصیب فرمائی. لیکن اس وقت کون سوچ سکتا تھا؟ اب یہ بالکل ہجرت سے جسٹ ایڈجسنٹ پہلے کی یہ صورت ہے، سورۃ الانعام، اور 13 سال حضور کو محنت کرتے ہوئے ہو گئے اور صرف 125 بندے مسلمان ہوئے. اور آئندہ آنے والے 10 سالوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا ہے. کوئی بندہ سوچ بھی سکتا تھا؟ اور پھر یہ ریولوشن اس طرح چلنی ہے کہ تقریباً 30 سال کے اندر اندر آدھی سے زیادہ دنیا پہ اسلام کی حکومت پھیل جانی ہے. اس وقت تو کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا. اسی لیے تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے وعدے اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں، اور یہاں حالت ہے غزوہ خندق کے موقع پر کہ وہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان ٹوائلٹ کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے، کافروں کے حملے کا خدشہ رہتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، جب چٹان توڑی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بشارتیں دی. اللہ تعالیٰ نے یمن عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے شام عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے کسرا عطا فرما دیا. ایران، یعنی سمجھ لیں اس وقت کی دونوں سپر پاورز، سب سے بڑی رومن امپائر جس کا اس وقت دارالحکومت جو ہے وہ شام تھا، اور دوسرا ایران. اس وقت تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے منافقین. تو اے نبی صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی مدد جس طرح ان کے لیے آئی، اس میں امپلائڈ ہے کہ آپ کے لیے بھی آ جائے گی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن وہ اس کے طریقے کے مطابق. اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو آزمائشوں سے گزارا، آپ کو بھی گزرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی فتح آئے گی. تو دونوں معنی اس کے درست ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی طرف اگلے انبیاء کی خبریں آ ہی چکی ہیں قرآن کی شکل میں. تقریباً 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا اس وقت تک. یہ بالکل آخر میں سورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر، ہجرت مدینہ کے موقع پر، اور مکی قرآن 2/3 ہے قرآن. اب آ رہی ہے سخت ترین آیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیسیکلی کافروں پر اللہ کا غصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے تحت کہ اللہ تعالیٰ دکھائی دے ان کو معجزہ، شاید یہ ایمان لے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس آیت مبارکہ کے اندر ہلکی سی گرفت فرمائی ہے، اور آپ کے ذریعے سے بیسیکلی کافروں پر غصہ نکالا ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر ان کا انکار کرنا کافروں کا اتنا ہی گرا گزر رہا ہے تو اللہ نے تو معجزہ کوئی نہیں دکھانا. یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں استطاعت موجود ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، تو جائیے زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیجئے، او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اگر آپ سے ہو سکتا ہے. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور ان کے لیے لے آئیے معجزہ جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ زمین کی کسی سرنگ سے یا آسمان سے اگر معجزہ لا سکتے ہیں تو لے آئیے. ظاہر ہے نہیں لا سکتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہی جمع کرنا چاہتا ان سب کو ہدایت دے دیتا. ایک آن کی آن میں سارے ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ایک آن کی آن میں سارے عمر عثمان و علی بن جاتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی تو ہدایت نہیں دینی. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ خود اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کریں بندے. تو زبردستی ہم نے ایمان کوئی نہیں دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹینشن نہ لیں, اور اگر آپ کو اتنا اعراض ہے اس معاملے میں, ان کے اعراض کے اوپر اتنی تکلیف ہے, تو آپ خود زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیجئے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیجئے اور ان کو کوئی نشانی لا کر دکھا دیں. ہم نے کوئی نہیں دکھانی. فلا تکونن من الجاہلین. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان لوگوں سا ایٹیچیوڈ مت اپنائیں کہ جو علم نہیں رکھتے. آپ تو علم رکھنے والے ہیں, آپ کا ایٹیچیوڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بیسیکلی یہ سارا غصہ نکالا جا رہا ہے کافروں پر. بغیر مماثلت کے پنجابی میں ایک مثال بولی جاتی ہے, اس کے ساتھ اس کو کمپیئر نہ کریں, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہ آکھنا تینوں تے سنانا نون, کہ جو وہ ساس ہوتی ہے نا سمجھدار, وہ اپنی بیٹی کو سنا کر تو بیسیکلی اپنے بہو کی اصلاح کر لیتی ہے. تو یہ میں مماثلت نہیں پیش کر رہا, صرف ایک سمجھانے کے لیے ایگزامپل دی پنجابی سے. اب اگلی 2 آیات کے اندر سولوشن آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹینشن کو کیسے دور کیا جائے. تو ایک کانٹے کی بات بتا دی, انما یستجیب الذین یسمعون, بے شک حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. سننا شرط ہے, پہلی شرط. اور جو کہتا ہے جناب فلاں کی بات نہ سنیں, اکثر ہمارے بارے میں علی دی گل نہیں سننی, جا کے جہاں در سنتا ہے وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. پہلی شرط کسی بندے کی حق قبول کرنے کی یہ ہے کہ وہ ہر بندے کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی جا کر ختم نبوت سمجھے گا, اسے کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا وہ. اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے کسی اور کی بات ہی نہیں سننی, تو اس کو ہدایت مل سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا کوئی بھی اہل تشیع, اہل سنت ہو یا اہل تشیع, کوئی بھی اگر صرف اپنے علماء کی بات سنے گا تو کبھی بھی اس کو حق بات ہر معاملے میں کلیئر نہیں ہوگی جب تک کہ دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے کانٹے کی بات, قرآن کا فلسفہ. اسی لیے میں نے جو مسئلہ نمبر 1 کے نام سے 2 گھنٹے کی گفتگو یوم عرفہ 1432 ہجری میں ریکارڈ کروائی تھی یہیں پر, امام الانبیاء کی دعوت قرآن, جو لیکچر کے اینڈ پہ یہ ریسرچ پیپر بھی آپ کو مل جائے گا, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اس میں بھی یہ آیت ڈالی ہوئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ بے شک حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون, اور جو لوگ عقل کے مردہ ہو چکے ہیں, جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں, کان بند کر لیے ہیں, اب یہ قیامت والے ہی دن اٹھائے جائیں گے اور پھر اپنے رب کے حضور لوٹائے جائیں گے. یعنی آخرت میں تو ان کو ہوش آئی جانی ہے, جیسے کہ پیچھے ہم آیت پڑھ چکے. قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال الیس ھذا بالحق, آج یہ حق نہیں ہے وہ بات, تو وہاں تو بات سمجھ آ جائے گی, لیکن دنیا میں بات سمجھنا ہے. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی قیامت تاڑے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. وہ جی اللہ کو پتا ہے کون ٹھیک کون غلط ہے. یار اللہ کو پتا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, یا قیامت والے دن پتا چلے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, تو اس سے آپ کو تو یا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. مجھے تو تب فائدہ ہے جب مجھے دنیا میں پتا چلے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اللہ کے علم میں ہونے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق تب پڑے گا جب مجھے بھی بات سمجھ آئے. اور قیامت والے دن اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو دنیا میں تو آ نہیں سکتا وہ. تو دنیا میں بات سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس کی پہلی اور سب سے امپورٹنٹ شرط ہے بے شک حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. اور جو بات سنتے نہیں, اللہ نے ان کو کہا یہ مردے ہیں. یہ مردے کے ساتھ تشبیہ دی گئی, جیسے مردہ نہیں نہ سن سکتا, بالکل اسی طریقے سے یہ عقل کے اندھے لوگ جو ہیں مردے, یہ بات نہیں سنیں گے, یہ قیامت والے دن ہی سنیں گے. اور پھر قیامت والے دن کیا ہونا ہے ان کے ساتھ, وہ بھی آیات میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. تو مسئلہ نمبر 1 کے نام سے میرا وہ جو یوم عرفہ 1432 ہجری میں لیکچر ہے 2 گھنٹے کا, اس کا نام بھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے. کافر کیا کہتے تھے, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, اور کافر کہتے ہیں اس قرآن کی دعوت کا مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے سوائے ایک طریقے کے کہ اس قرآن کو مت سنا کرو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون, اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دو, یہی ایک طریقہ ہے کہ تم غالب آ سکتے ہو اس کی دعوت پہ, کہ بات سننے نہ دو.
یہی کرتے ہیں آج کے مولوی بھی. کوئی بیچارہ قرآن پڑھنا شروع کر دے یا صحیح بخاری صحیح مسلم ترجمے سے لے آئے, کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی اپنا ہی ترجمہ لے آئے, اس کو سمجھانے والے آ جاتے ہیں. پہلے سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا, بعد میں سمجھانے. وہ ڈائریکٹ نہیں پڑھی تھی جناب, قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی تھا, بخاری مسلم ڈائریکٹ نہیں پڑھی تھی. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے عقائد اور نظریات اس کے خلاف ہیں. جنہوں پنجابی کے اندر کہ یہ بخاری پڑھے گا تو پھر انہوں نے گاٹے بخاری فٹ ہو جائے گی, ان کے گلے میں فٹ ہو جانی ہے, اور جواب تو دے نہیں سکیں گے. تو یہ کافروں والا ایٹیچیوڈ ہے. وہ کہتے تھے کہ حق بات کو مت سنو, قرآن کو مت سنو, شور مچا دیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک کے اندر ارشاد فرمایا کہ دوست کی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو ایک ہی چیخو پکار ہوگی سب سے بڑی ان کی, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے, اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج دوزخ میں نہ پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ کی ورڈکٹس ہیں اس کے اوپر. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے. تو کیا معافی ہے؟ نہیں. فَسَحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, اب پھٹکار ہو ان دوستیوں پر. اب مانا تو کیا مانا, ادھر جا کے تو سب نے مان ہی جانا ہے. تو ایک یہ تسلی, دوسری تسلی پھر اگلی 37 نمبر آیت میں, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ, اور یہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا, اس طرح کا فزیکل فارم میں, فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے بے شک اللہ میرا قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ کوئی بھی معجزہ دکھا دے. قدرت رکھتا ہے, یہ نہ سمجھنا قدرت سے باہر ہے, لیکن اس کی حکمت ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس کی اس حکمت کو نہیں سمجھتے. حکمت کیا ہے؟ وہ منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے گا, پھر آ جائے گا عذاب. اچھا, وہ 9 معجزات تھے ٹوٹل جو وہ مانگا کرتے تھے. وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک, پارہ نمبر 15 میں آئیں گے, وہاں میں پھر ڈیٹیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. ویسے میں نے ریفرنس بتا دیا, آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے وہ 9 معجزات کیا ڈیمانڈ تھے. یہ معجزہ دکھا دے, یا آسمان پہ چڑھ کے ہمیں دکھا دے, یا اس پہ کوئی فرشتہ نازل ہو جائے, یا اس کے لیے سونے کا گھر بنا ہوا ہو, یا یہ اشارہ کرے تو اس کے لیے انگور اور کھجوروں کے باغات اگ پڑے. اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھے, لیکن نہیں, یہ معجزہ قرآن اس امت کے لیے معجزہ ہے قرآن, کیونکہ یہ دین قیامت تک رہنا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کوئی ایسا ہوتا جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تو آج ہم اس کا پروف نہ دے سکتے کافروں کو. کوئی ویڈیو ہے ہمارے پاس, کیونکہ یہ دین قیامت تک رہنا تھا, اس لیے یہ معجزہ قیامت تک کے لیے اس کتاب کی شکل میں. آج بھی یہ کتاب ہر ٹیسٹ کو پاس کرتی ہے. آج سائنس کا دور ہے, قرآن پاک کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو, ایک آیت. اور اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اردو میں, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. تو یہ ہماری 20ویں صدی جو ابھی گزری, اس میں جتنی بڑی بڑی دریافتیں ہوئیں وہ قرآن پاک میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ آج کے دور کے ٹیسٹ کو, سائنٹیفک فیکٹس کے ٹیسٹ کو صرف یہ کتاب پاس کرتی ہے. انجیل جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے, تحریف شدہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ زمین چوکور ہے. اب سائنٹسٹ نے تو دیکھ لیا زمین گول ہے, اب وہ کیسے مان لیں کہ یہ کتاب صحیح ہے؟ ہاں, قرآن کہتا ہے زمین گول ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا, اس کے بعد زمین کو ہم نے انڈے کی شکل میں گول بنا دیا. اور یہ انڈا بھی جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا, شتر مرغ کا انڈا, ایسے پچ کا ہوا. قرآن فٹ ان ہے. الحمدللہ جدید سائنٹیفک فیکٹس جو سامنے آئے ہیں, ایک ڈیٹیل اس کی جو اسٹیبلش ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ میچ کرتی ہے. الحمدللہ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں ہے. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ, اور نہ ہی کوئی پرندہ کہ جو آسمان میں پر پھیلائے ہوئے اڑ رہا ہے. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ,
مگر یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح کی اللہ کی پیدا کی ہوئی امتیں ہیں. تو ہر جاندار اللہ تعالیٰ نے کمیونٹی کے فارم میں پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں جتنے جانور ہیں وہ بھی خاندان بنا کے رہتے ہیں. پرندے بھی خاندانوں کی شکل میں جھرمٹ کے جھرمٹ اڑ رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے انسان بھی. تو یہ تمام چیزیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان کا کریٹر ایک ہے. کیوں؟ سب کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہے کہ تمام کے تمام خاندانی شکل میں رہتے ہیں, تمام کے جوڑے ہیں. ایون جب قرآن آج سے 1400 سال پہلے بات کر رہا تھا کہ پودوں کے بھی نر اور مادہ موجود ہے, تھوڑا بہت تو اس وقت بھی آئیڈیا تھا لوگوں کو, لیکن آج جس طریقے سے باٹنی کی فیلڈ سے اور زوالوجی کی فیلڈ سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, پہلے کے لوگوں کے سامنے نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں, نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کی. کیا چیز شو کرتی ہے کہ پیچھے ایک سوچ کار فرما ہے. آپ اس پہ بھی غور کریں, جتنے جانور ہیں ان کی آنکھیں, اسی طریقے سے ان کا منہ بھی ہے. یہ ایک جیسا معاملہ سب کے ساتھ ہے, یہ ایک سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ کہ اس کائنات کے اندر جتنے سیارے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے اندر, وہ تمام کے تمام گھوم رہے ہیں سمیت زمین کے سورج کے گرد ایلپٹیکل آربٹس میں, بیضوی شکل کے آربٹس کے اندر, انڈے کی شکل کے. اسی طریقے سے اب جو جدید اٹامک ماڈل اسٹیبلش ہو چکا ہے اس میں یہ ہے کہ الیکٹرانز بھی ایلپٹیکل آربٹس میں نیوکلس کے گرد گھومتے ہیں. بالکل ریزیمبلنس موجود ہے. یہ کیا بتاتی ہے کہ پیچھے ایک ہی سوچ کار فرما ہے, ورنہ تو مختلف چیزیں ہونی چاہیے تھی. تو چیزوں کی جو یکسانیت ہے یہ پیچھے ایک ڈیوائن سورس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اور ہم نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں کوئی بھی شے نظر انداز نہیں کی ہے, ہر شے کا علم لکھ دیا ہے. ثم الی ربہم یحشرون, اور سب کے سب لوگ, سب کے سب جانور, سب کے سب پرندے قیامت والے دن اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. لیکن قیامت والے دن معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. صم بکم فی الظلمات, یہ لوگ بہرے اور گونگے ہیں, اپنی گمراہی کے اندھیروں میں غرق ہو چکے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ, جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہی رہنے دیتا ہے, زبردستی ہدایت نہیں اللہ دے گا. وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دے گا, یعنی جو کوشش کرے گا. وہ میں پچھلی دفعہ بتا چکا, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم راہیں کھولیں گے. جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے بغیر تمثیل کے کہ بچہ نہ روے تو ماں بھی دودھ نہیں دیندی. ماں بھی اسی وقت دودھ پلاتی ہے بچے کو جب بچہ روتا ہے. اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے, اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی کو دے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ, یہ بڑی فلسفے والی بات آ رہی ہے. یہ فیورٹ ترین آیات میں سے ہے, اور اس کا نمبر بھی بڑا پیارا ہے 40. اور قرآن پاک میں اکثر 40 نمبر پہ جو آیات ہیں وہ بڑی کریٹیکل ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ بھی آیت نمبر 40 ہے. ایک دن تو میں نے صرف اس پہ قرآن کے اوپر میتھمیٹیکل کیلکولیشن شروع کی کہ ہر سورت کی 40 نمبر آیت کیا ہے. تو یہ آیت اس وقت بھی سامنے آئی, لہذا یہ مجھے یاد ہے. اس طریقے سورہ زمر کی بھی 40 نمبر آیت پڑھ کے دیکھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا قیامت ہی قائم ہو جائے, اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین, کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ کہ اگر اچانک کوئی تکلیف تم پر آ جائے تو اس وقت کس کو پکارو گے؟ حقیقت بات ہے کہ اس وقت اللہ ہی کو پکارا جائے گا. ایک ہمارے بھائی آفس میں جاب کرتے تھے, تو وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے. تو ان کو ہمارے ایک بھائی نے دعوت دیتے ہوئے یہی کہا
کہ بتاؤ یار، ہم تو اکثر آفس کے کام کے سلسلے میں اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں بائی ایئر، اور جب سے یہ اوپر تلے 2-3 حادثے ہوئے ہیں کریش کے، تو اب تو بڑا ڈر لگتا ہے جہاز میں بیٹھتے وقت بھی. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ امیجن کریں کہ آپ بوئنگ 747 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طیارہ جو ہے وہ اسلام آباد سے کراچی کے لیے اڑا رہا ہے، آدھے راستے میں پہنچا ہے اور کیپٹن کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جہاز کے دونوں انجن فیل ہو چکے ہیں، اب کسی بھی وقت جہاز گر جائے گا، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اپنے دل سے ایمانداری سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس وقت کس کو پکارو گے؟ اس نے کہا جی اللہ کو. جب انسان کو اپنی موت سامنے آتی ہے نا، پھر کوئی انسان کو اللہ کے علاوہ ہستی یاد نہیں آتی، کیونکہ یہ ہماری انسٹنکٹ اور جبلت میں موجود ہے کہ ایک اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا. اور اس وقت انسان کو واقعی نظر آ جاتا ہے کہ اب تو میں واقعی اس کی طرف پیش ہونے والا ہوں. صرف وہی اس بات پر قادر ہے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا دے سکے، اور اگر چھٹکارا نہیں دے گا اور اس کے ذریعے میری موت ہونے والی ہے تو مرنے کے بعد بھی اسی کے پاس جانا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں حاضری نہیں ہونی، سیدنا علی کے دربار میں حاضری نہیں ہونی، کسی فرشتے اور جن کسی پیغمبر کے دربار میں حاضری نہیں ہونی، بلکہ اللہ کے دربار میں حاضری ہونی. کہنے لگا جی اس وقت تو اللہ ہی کو پکاریں گے. تو اگر اس وقت اللہ کو پکاریں گے تو اب پکارنے میں کیا تکلیف ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، بلکہ تم اسی کو پکارو گے تو دور کر دے گا وہ تکلیف تمہاری، تم نے جس کے لیے پکارا تھا، انشاء اگر وہ چاہے گا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم ان تمام ہستیوں کو بھلا بیٹھو گے اس وقت جو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے. شریک ٹھہرانا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں حضرت علی کو اللہ کی طرح مانتا ہوں، یہ تو کوئی بیوقوف بھی نہیں یہ بات کرے گا. مراد یہ کہ جو اللہ نے اپنے لیے چیز خاص کر لی ہے، جو یہ میں نے ایکسپلور کی ہے، یہ آیت قرآن پاک سے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا، اے انسان بتا کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سن لیتا ہے جب وہ پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جو تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں دنیا میں خلیفہ کرتا ہے. تمہارے ماں باپ کو تمہارے دادا دادی کے مرنے کے بعد خلیفہ کیا، اور اس طریقے سے نسل آگے چلاتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بڑے کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جس شخص کا کسی بھی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ مجھ سے تکلیف دور کر سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کے اذن سے مانے یا بغیر اذن کے مانے، اور اس کو وہ مدد کے لیے پکار بیٹھتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے اس کو رب کے مترادف کھڑا کر دیتا ہے. اب لا کہتا رہے جی میری نیت نہیں تھی. کیوں؟ کہ یہ خاصیت اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے. ایک بندہ ایک انسان کو سجدہ کرتا ہو، کہتا ہے جی میری نیت نہیں تھی سجدہ کرنے کی، میں نے ویسے ہی ماتھا ٹیکا ہے اس کے آگے، تو اب اس کی بات کی تعویل نہیں کی جائے گی. اس کو کہا جائے گا کہ بھائی یہ تم نے کام غلط کر دیا، یہ اللہ کے لیے خاص تھا، تم نے کسی اور کو بیچ میں شریک ٹھہرا لیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام فرما دیا. توحید آخری درجے میں تمام ہو جائے. سجدہ تعظیمی جو پچھلی امتوں میں جائز تھا وہ اس امت میں حرام ہو گیا. سجدہ عبادت ہر امت میں ہی شرک تھا. آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی تھا. اسی طریقے سے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ماں باپ نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب یہ عذاب تم پر آ جائے، یہ اچانک کوئی تکلیف آ جائے، تو تم پھر ساری ہستیوں کو بھلا دو گے، اسی ایک کو پکارو گے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مرتد کے احکام والے چیپٹر میں 4068 نمبر حدیث ہے. سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کے بیٹے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ. 4 بندے ایسے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث میں چلتا ہے سنن نسائی کی،
کہ ان 4 بندوں کو اگر غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا دیکھو تو ان کی گردنیں اتار دینا. یہ اتنے بڑے اللہ کے دشمن ہیں. حالانکہ مکہ حرم تھا, وہاں پر تلوار چلانا منع تھا, لیکن 4 بندوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل بائی نیم مینشن کر دیا کہ یہ اگر کعبے میں پناہ لیں اور غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپ جائیں, وہاں بھی ان کو قتل کر دینا ہے. ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. ویسے عام معافی کا اعلان تھا, لیکن 4 بندوں کے بارے میں بالخصوص. ان میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھے, لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا ان کے لیے. جب انہوں نے خبر سنی تو وہ مکہ شریف سے بھاگ گئے. یہ آپشن دی گئی تھی کہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ, سرزمین عرب سے باہر چلے جاؤ تو پھر کچھ نہیں ہوگا. مکے میں نہیں رہ سکتے جب دین کا غلبہ ہو چکا ہے. یا اسلام قبول کرو یا کیونکہ ان پر حجت تمام ہو چکی تھی. اور یہ اگلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ انبیاء کے نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے غرق کر دیتا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم نہیں غرق ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نہیں غرق ہوئے, لوط علیہ السلام کے مقابلے پر ساری امت ان کی ہلاک نہیں ہوئی سوائے 2 بیٹیوں کے جو ان پر ایمان لے کر آئی. اپنی بیوی بھی ماری گئی, قرآن پاک میں آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان پہ بھی تو اللہ کا عذاب آنا تھا. اس دفعہ اللہ نے سنت بدلی اس حوالے سے کہ مسلمانوں کو کہا کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلوایا جائے گا, اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا. کوئی کافر بھی نظر آئے تو اس کو قتل کر دو, لیکن فتح مکہ کے بعد. لیکن اگر وہ سرزمین عرب چھوڑ کر جانا چاہے تو 4 مہینے کا ٹائم ہے, چھوڑ جائے. سورہ توبہ میں آتا ہے. اس لیے تو سورہ توبہ کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو نکالے سلیبس سے, اور پھر آیات کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں کافر دیکھو مار دو. وہ اس ٹریٹی کے بارے میں ہے, آج کے حوالے سے نہیں ہے کہ جہاں کافر دیکھو مار دو. خیر, اکرمہ جو تھے وہ بھی خانہ کعبہ شریف چھوڑ کر سمندر کے سفر پر نکل آئے. ظاہر ہے جدہ پاس ہی تھا, وہاں سے سمندر میں وہ بھاگ گئے کسی دوسرے شہر کی طرف. لیکن اللہ کرنا کیا ہوا, سمندر میں آ گیا بہت بڑا طوفان. ہوائی جھکڑ نے گھیر لیا کشتی کو, بادبان والی کشتی تھی. اب سب کو اپنی موت سامنے نظر آئی تو سب لوگ بیک زبان کہنے لگے کہ اس وقت تمہارے معبودوں نے جن کے بت تم نے بنائے ہوئے کعبے میں, انہوں نے کام کوئی نہیں آنا, اب خالص اللہ کو پکارو, وہی یہ تکلیف دور کر سکتا ہے. اکرمہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہی بات تو زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین, اور یہ لوگ اب سمندر میں آ کے خود مان رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے اوپر ہے یہ کام. وہی بات میں جو اکثر کہتا ہوں کہ سورج کے تو سائز کے نہیں پتا کسی بزرگ کو, سورج کیسے کوئی واپس پلٹا سکتا ہے, اللہ یہ کہ معجزہ ہو جائے پیغمبر کے ہاتھ میں, وہ الگ بات. جیسا کہ یوشع ابن نون کے لیے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے, ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا, کیونکہ اگلا دن ہفتے کا تھا اور ہفتے والے دن یہودی قتال نہیں کر سکتے تھے, تو وہ دن لمبا ہو گیا اور مسلمانوں کو, یعنی کہ اس وقت مسلمان ہی تھے یہودی, یہ تو ہمارے نبی کے انکار کی وجہ سے وہ کافر ہوئے, ادروائز یہودی مسلمان ہی تھے. تو اکرمہ کے کان کھڑے ہوئے کہ یار یہی باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ آج میرا اخلاص ہی جو میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں اس مصیبت سے مجھے جان چھڑا سکتا ہے. اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, تیرا میرا وعدہ کہ اگر تو نے مجھے آج نجات دے دی تو میں جا کے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا. اس قسمت تھی, ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے والے تھے, سمندر میں غرق ہو جاتے, اور ہمیشہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. واپس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر الحمدللہ پھر بہادری کے جوہر دکھائے, بہت بہادر انسان تھے, اور مسلمانوں کو کافی تکلیف جنگ احد کے اندر, اسی طریقے سے غزوہ بدر کے اندر ان کے ہاتھوں پہنچی تھی. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی بندے نے جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف ابو عبیدہ ابن جرح اور خالد ابن ولید کے نیچے لڑتے ہوئے چند گورنروں میں سے ایک, جو سپہ سالاروں میں سے ایک یہ بھی تھے اکرمہ بن ابی جہل, اور جنگ یرموک میں یہ شہید ہوئے اور شہادت کی موت بھی مل گئی. دیکھیں کچھ ہی عرصے کے اندر فتح مکہ پر اسلام قبول کیا 8 ہجری کے اندر, اور 17 ہجری کے اندر شہید بھی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی
یہ اس کانٹیکسٹ میں رکت انگیز ہے۔ 10 منٹ رہ گئے، اگلی کچھ آیات مکمل کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن نہیں، دل بے ایمان تے اچھتا ٹیر، جڑے تھے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے تھے، کعبے بھی پیڑے، جس نے بات نہیں ماننی اس نے ہر جگہ برا ہی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو تکلیفوں میں ان کو سختیوں میں اس لیے ڈالا کہ شاید اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن کیا ہوا؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر تکلیف آئی تھی تو اپنے رب کی طرف گڑ گڑا کر توبہ کرتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے وہ اعمال آراستہ کر کے دکھا دیے ہیں جو وہ کرتے تھے۔ اعوذ باللہ تعالی۔ لیکن شیطان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اندر اس کا جو ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے ہمارا نفس، یہ شیطان 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ آج گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جائے جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں پڑھے اس کو 5,000 روپیہ فی فجر کی نماز دیا جائے گا۔ جو زندگی میں کبھی نہیں اٹھے ہوتے وہ بھی اٹھیں گے۔ شیطان تو 2 منٹ کی مار ہے، لیکن حکومت کی، ہماری نہیں۔ روپیہ لاؤ شیطان نو بھی تسی تے تکو کنج مردا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی، خود یعنی وہ گمراہ ہوئے۔ فلما نسو، اب یہ بڑی خطرناک آیات آ رہی ہیں، پھر جب انہوں نے ہمیں بھلا دیا ما ذکروا بہ، جو ہم نے ان کو نصیحتیں کی تھیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھر ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے۔ انکار کر رہے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر کہا کہ یاشی کرو۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے پھر نعمتوں میں کہ ہم تو دنیا میں اتنی کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں، یہی تو ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے، اور خوشیاں منانے لگے، اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اور وہ پھر نا امید ہو کر رہ گئے۔ اس سورۃ الانبیاء میں بھی چل کر آئے گا آگے کہ جب کبھی ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اپر جو لیول کے لوگ ہیں، اپر کلاس کے لوگ جو ہیں، ان کو فحاشی کے کاموں پر مامور ہونے دیتے ہیں، کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اترانے لگتے ہیں اس پر پھر اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ لہذا دنیاوی نعمتوں کا بلک میں حاصل ہو جانا کسی کے اللہ کے حضور مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہاں عین ممکن ہے کہ مردود ہونے کی دلیل ہو۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کاٹ کر رکھتی جڑ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کہ جو ظلم کیا کرتے تھے۔ ظلم سے مراد گناہ کیا کرتے تھے، ظلم، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، تو تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے اگر بالفرض اللہ تعالیٰ تمہاری سننے کی صلاحیت لے لے اور تمہاری آنکھیں بھی چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، ہمیشہ کے لیے گمراہی ثبت کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ کون سا الہ ہے جو یہ ساری چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ حقیقت بات ہے، آنکھیں اگر آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اور یہ آنکھیں جو بدلتے بھی ہیں وہ بینائی پیچھے موجود ہوتی ہے، ڈھیلے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کی بینائی پیچھے سے ختم ہو گئی ہے پھر ڈھیلا بدلنے سے بھی بینائی واپس نہیں آتی۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات پھیر پھیر کر مختلف انداز سے ان پر پڑھتے ہیں، ثم هم یصدفون، لیکن ان کی طرف دیکھو وہ بھی جس طریقے سے ہم سمجھا رہے ہیں لیکن یہ منہ پھیرتے ہی جا رہے ہیں۔ کتنا سوز و گداز ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا، شفیق پروردگار، مختلف ایگزامپلز دے کر اپنے بندوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے، لیکن لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اے نبی فرما دیجئے اے کافرو، اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے، او جہرتن، یا کھلم کھلا آ جائے، هل یہلک الا قوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے. جس طرح کہ اگلے انبیاء کرام کے منکرین ہی ہلاک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ماننے والوں کو نجات دی، تو اگر عذاب آ گیا تو تم پر ہی آئے گا، پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے رسول تو نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ ڈر سناتے تھے اور خوشخبری دیتے تھے. ڈر آخرت کا اور جنت کی خوشخبری دینے والے، کہ یہ من چلے گا سودا ہے، جو حق قبول کرے گا اس کے لیے آسانیاں، اور جو نہیں قبول کرے گا اس کے لیے آخرت میں عذاب. فمن آمنا، تو جو کوئی ایمان لے آیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، خالی ایمان نہیں، اصلاح بھی کی، زندگی بدلی اس کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ساتھ ہی، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، تو ان کو پھر وہ عذاب چھو کر رہے گا، ان پر آ کر رہے گا جو وہ اپنے رب کی نافرمانی اور حکم عدولی کیا کرتے تھے. والعیاذ باللہ تعالی. تو رسولوں کا فلسفہ بھی بیان ہو گیا. ان کی بعثت کا مقصد ہے حق بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، خوشخبری دینا اور ڈر سنانا. اسی پہ میری 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 38 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، فلسفہ رسالت کے اوپر، کہ رسولوں کا مقصد دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا کیا ہے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 2 گھنٹے گفتگو کی ہے سورۃ النساء کی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ رسول ہم نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجے، تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کے اوپر یہ حجت نہ قائم کر سکے کہ اے اللہ اگر تیرے پیغمبر آ جاتے تو ہم تیری حق بات کو قبول کر لیتے. اس اللہ تعالیٰ پر لگنے والی ایلیگیشن کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی ہی دور فرما دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرما کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات آج میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.